تو عورتیں یعنی لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جب جادو کرتی تھی تو پھونک پھونک کے، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جادو کرنے والی عورتیں اپنے آپ کو غصہ دلاتی ہے اور بہت زیادہ غیظ و غضب پیدا کرتی ہے تاکہ ان کے زبان میں زہر پیدا ہو جائے، پھر وہ چپ کرتی ہے۔ اس لیے لوگ جب غصے میں ہو یا ناراض ہو تو دم درود نہیں کرتے، بیمار ہوتے تو پھر نہیں کرتے، کہتے نہیں اب منہ میں جراثیم پیدا ہو گئے۔ جب کلمات پڑھ لے، بہترین ذکر کر لے، آیات پڑھ لے تو منہ خوشگوار ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر جا کر کے اس کو چوپ کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں چوپ 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 کرتے رہو، چوپ کے پیچھے بہت بڑا داستان ہے۔ یہاں لوگ آ جاتے ہیں دم کے لیے، میں ان سے کہتا ہوں میں فارغ نہیں ہوں، کہتے ہیں کر لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ یہ وقت دم کے لیے صالح نہیں ہے۔ دم اس وقت مناسب ہوتا ہے جب دم کرنے والے کو یقین ہو جائے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، پوری توجہ ہو جائے، یہ نہیں کہ چوپ بازی کرتے رہے۔ اخبار میں آیا کہ ایک پیر کراچی ایئرپورٹ اترا، مرید بہت سارے آئے تھے، اس نے لاؤڈ سپیکر پر سب کو دم کیا، سارے مرید دور تک دم ہو گئے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آتے ہیں۔ یہ جادو اور سحر یہ بھی حسد کی نشانی ہے کہ ایک آدمی کو نقصان پہنچائے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی پر سحر کیا گیا تھا تو ان کو پھر وہ مالی خولیا ہو گیا، ہر وقت سر پکڑے رکھتے تھے، ہر وقت۔ مولانا عبدالحی کی مثال نہیں ہندوستان میں، اگر مولانا انور شاہ کو ایک طرف کیا جائے تو اور علماء ان کے قد و قامت کو نہیں پہنچ سکتے۔ مولانا عبدالعزیز فرہاروی، یہ نبراس کا مصنف، اس کی بہترین کتاب نبراس نہیں ہے، کوثر النبی ہے علم الحدیث میں، یہ بھی سحر سے فوت ہوا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں علماء سحر سے فوت ہوئے۔ لاہور میں ایک عامل تھا، اس نے ایک دن مجھے کہا کہ اس وقت فلاں 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 عالم پر بہت تیز جادو ہو رہا ہے، میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں جب کراچی پہنچا، 1 مہینے میں ان تینوں عالموں کا انتقال ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا دیکھا آپ نے کہ جادوگر میرے اوپر زوراور ہوگا۔ جادو کے اندر پھر مقابلہ ہوتا ہے، جس شخص کا عمل مضبوط ہوگا وہ توڑ سکے گا۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ صدر کے بازار میں بیٹھے ہو، 15 روپے آپ سے لے ہو، چوپ چوپ کرے، وہ 2-4 قسم کے گلٹ دے دے اور زعفران دے دے اور چلو کام ہو جائے گا۔ یہ تو اوہام ہے، وہم کا تابع ہوتا ہے تو آپ کوئی چیز بھی لکھ کے دیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں جب سحر و جادو ہو تو پورا کرتب کرنا پڑتا ہے۔ حقیقی سحر و جادو اگر کوئی صحیح طرح توڑ سکے اور 5 لاکھ روپے ہدیہ اس کو دیا گیا تو یہ کم ہے، کیونکہ دنیا کے کسی ملک میں اس کا علاج نہیں ہے جب تک کہ عامل کے عمل میں نہ آئے۔ یہ آغا خان میں تو جاتے ہی 4 لاکھ داخل کریں گے، جنا اور دوسرے اسپتالوں میں 10-10 لاکھ دے دیں گے، لیکن اگر آپ ان کو کہیں کہ اس تعویذ کے 2 لاکھ فیس ہے تو حیران ہو جائیں گے کہ مولویوں نے بھی دندہ شروع کر لیا۔ ایسا مگر یہ اس وقت جب آدمی میں کمال موجود ہو۔ کسی کو کہے کہ آپ پر اثرات ہے، بہت خوش ہو جاتا ہے۔ داڑھی موڑتا ہے تو یہ اثر نہیں مان رہا ہے، مجھے کہتے میرے اوپر اثرات ہے، میں نے کہا بہت خطرناک۔ کہا مجھے کئی لوگوں نے کہا، میں نے کئی لوگوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، داڑھی موڑتے ہو فاسق فاجر ہو، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، یہ برا اثر ہے یا نہیں؟ فجر کی نماز پڑھی نہیں جی میں تو فجر میں نہیں جا سکتا، نہیں اپنی پڑھی اپنی، میں نے کہا دوسرا تباہی کا اثر ہو گیا۔ گھر والی سے پردہ کراتے ہو؟ کہا نہیں جی وہ تو اسی طرح چلتی پھرتی ہے۔ میں نے کہا تجھ سے 2 قدم آگے چل رہی ہوگی نا، وہ لیڈی ہے تو اس کا لیڈا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے اخیر میں ہے۔ ہاں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر جادو عروج پر تھا، تو آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ ہاتھ میں لے لیتے تھے تو وہ لاٹھی ہوتی تھی، اور پھینک دیتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا۔ اور تفسیروں میں ہے حضرت جب سو جاتے تھے تو وہ لاٹھی سانپ بن کر پیرا دیتا تھا، کون آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، آنے نہیں دے، حضرت موسیٰ سو رہا ہے، خدا کا کلیم آرام کر رہا ہے۔ جب فرعون نے جادوگروں کو حضرت سے مقابلے کے لیے دعوت دی تو جادوگروں نے اپنے فریس زیادہ سمجھدار لوگوں کا کہ سوتے میں دیکھنا چاہیے، انہوں نے سوتے میں جو دیکھا واپس آئے، انہوں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، وہ سو رہا تھا اور لاٹھی ڈیوٹی دے رہی تھی، اگر ہم ذرا سا آگے بڑھتے ہماری پٹائی لگا لیتی،
ہم بھاگ آئے، کیونکہ جادوگر جب سو جاتا ہے اس کی تمام توانائی ختم ہو جاتی ہے، سارا کرتب ڈسمس ہو جاتا ہے، اس پر اثرات چل رہے ہیں۔ اس کی دکان بند ہے تو یہ بھی جادوگر نے کیا ہے، اس کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، یہ بھی جادوگر نے بندش کی ہے۔ اور اتنا خدا بھی مانتے ہو کہ طاقت رکھتے ہیں جتنے جادوگر بے ایمان کو مان رہے ہو؟ خدا نے ان کی دال روٹی ان سے نکال لی ہے، ہر چیز میں جادوگر۔ اور جادوگر جو تجھے باندھے اور تیرے دکان ملیامیٹ کرے وہ تو پھر 50 لاکھ فیس لے گا۔ یہ 2 آنے اور ٹکے والے جادوگر یہ کام کر سکتے ہیں، وہ تو اپنے لیے روٹی پیدا نہیں کر سکتے۔ غلط، جھوٹ، فریب، بالکل نرت اتہام، ضعف عقیدہ و ضعف ایمان، ضعف عقیدہ و ضعف ایمان ہے۔ صرف ایمان اور ایمان کا توکل، اسے مستحکم کر لو، جادوگر سر کے بل گرے گا، آپ کے بارے میں برا سوچنے والا 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو جائے گا۔ آپ اس دین و شریعت کے ماننے والے ہیں۔ افسوس یہ وہ شخص ہے جس کی جیب میں 5000 روپے کا نوٹ پڑا ہوا ہے، لیکن لوگوں سے کہتے ہیں یار روٹی کہاں ملے گی؟ وہ یہ نوٹ پڑا ہوا ہے نا، یار مجھے ٹھنڈی بوتل نہیں مل رہی ہے۔ وہ یہ طاقت تو ہے، صرف ہمت نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اس کے سر پر، دن بھر اس کی حفاظت کر رہا۔ اور جو فجر نہ پڑھے، وقت نکل جائے، شیطان اس کے کان میں اپنا آلہ تناسل دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ بیٹے دن بھر لعنتی میرے جیسے رہو۔ بخاری جلد اول صفحہ 157، کتاب التہجد۔ عجیب بات ہے کہ جادوگروں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ علماء کو بھی کمزور باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی لوگوں کو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا نا، اس نے غلط کاروں سے غلط باتیں سنی ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہوا تھا حضرت پر، آپ پر تو وہی نازل ہوئی ہے۔ معوذتین کی تفسیر میں امام بخاری نے اس روایت کو منظور نہیں کیا اور فرمایا یہ سازشیوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ محدثین میں مولانا انور شاہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ بس صرف گھر والوں سے تھوڑے ناراض رہنے لگے، بس اس کے علاوہ کسی معاملے میں بھی آپ پر سحر کا اثر نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ نبی کو یہ کہنا کہ اس پر سحر ہوا، یہ ظالم اور کافر کا عقیدہ ہے، یہ مومن مسلم کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو نبی انک بأعیننا ووحینا، خدا کی وحی و خاص نگہداشت میں ہوتے ہیں، اس پر یہ ٹکا مار کیا جادو کرے گی؟ بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کے عقائد مستحکم فرمائے اور انہیں بدگمانیوں سے، شیطانی خیالات سے السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔